سامعین گرامی قدر، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعد الظن اسم، کیوں کہ بے شک بعض گمان یہ گناہ ہوتا ہے، ولا تجسسوا، نہ ہی کسی کے عیب کو تلاش کرو، کسی کی عیب جوئی میں پڑو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ عزیزان محترم، اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالی نے 3 چیز کا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کثرت گمان ہے، یوں ہی دوسرے کے بارے میں سوچتے رہنا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں یہ کام کرتا ہے، ایسا کرتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس چیز سے منع کیا، کیونکہ بدگمانی ایسی چیز ہے کہ انسان کو حاصل تو کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی برائیوں کا گھڑا بھرتا چلا جاتا ہے۔ آج ہر انسان، عام ہو یا خاص ہو، اس برائی میں گرفتار نظر آتا ہے۔ جہاں 4 آدمی بیٹھتے ہیں، فوراً وہاں پہ کوئی 5واں موضوع سخن ہوتا ہے اور اس کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے۔ تذکرہ خیر کا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بلا وجہ کی ہم جو بات اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اس تعلق سے بھی بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے بندوں کو منع فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: ولا تجسسوا، لوگوں کے عیب نہ تلاش کرو۔ آج انسان کی فطرت بن گئی ہے، اس کی عادت بن گئی ہے کہ اسے اپنا عیب تو نظر نہیں آتا، لیکن پورے کائنات کے عیب کو تلاش کرنے میں وہ مصروف نظر آتا ہے۔ پھر تیسری اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: ولا یغتب بعضکم بعضا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی ایسی بات کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا کہ اگر اس کے سامنے وہ بات کہی جائے تو وہ اسے ناپسند کرے۔ آج ہم ان تینوں برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہم بدگمانی میں بھی مبتلا ہیں، ہم عیب جوئی میں بھی مبتلا ہیں، اور ہم غیبت کرنے سے بھی باز نہیں آتے ہیں۔ جبکہ یہ تمام کے تمام جو گناہ ہیں، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور حقوق العباد کے متعلق رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حقوق العباد میں گرفتار ہو جائے، کسی بندے کا حق مار لے، تو میں اس وقت تک اس بندے کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ یہ بندہ جس کا اس نے حق مارا ہے اسے معاف نہ کر دے۔ آپ سوچیں کہ حقوق العباد کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی عام ہو یا خاص ہو اس برائی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں ان چیزوں کو بتانے والا، ان چیزوں سے روکنے والا اور ان باتوں سے ہماری اصلاح کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ آج ہر طرف نفرت کا بازار گرم کر دیا گیا ہے، محبت کا درس دینے والا کوئی نہیں رہا، اتحاد کا درس دینے والا کوئی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے فالوور کو بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی وہی بات بتاتے ہیں جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ہم کبھی ایسی بات بتانے کی کوشش نہیں کرتے جس سے ایک بندے خدا کی اصلاح ہو رہی ہو، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ تمہیں بھلائی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے۔
لیکن ہمارے اندر سے دونوں چیزیں مفقود ہو گئی ہیں، نہ ہم کسی کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں اور نہ کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھ کر اسے برائی سے روک رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا، کسی کے عیب کو چھپا لینا، یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں رہ کر دنیا والوں کے عیبوں کو چھپاؤ، جو ان کے اندر خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، دوسروں کے سامنے اسے بیان نہ کرو بلکہ اسے چھپاؤ، تو کل میدان محشر میں رب تبارک و تعالی میدان محشر میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کھل کھل کر لوگوں کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ کل میدان محشر میں رب تبارک و تعالی پوری کائنات کے سامنے میرے عیب سے بھی پردہ اٹھا دے گا۔ اسی طریقے سے ہم بدگمانی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، برا سوچ رہے ہیں، لیکن ہمیں خیال نہیں گزر رہا ہے کہ ہم کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بدگمانی کو اللہ رب العزت نے گمان کرنے سے اس لیے بچنے کو کہا ہے کہ بعض دفعہ ہم جو سوچتے ہیں نا ویسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم جسے غلط سوچ رہے ہوتے ہیں در حقیقت وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صحیح ہوتا ہے، اور حقیقی اعتبار سے بھی وہ صحیح ہوتا ہے، بلکہ ہم اسے غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بدگمانی ہمارے برائیوں کے دفتر میں اضافہ کر دیتی۔ عزیزان محترم، چند روز پہلے میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، میں آج پھر اسے دہرا دینا چاہتا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا جب انتقال ہو گیا تو ان کی نہ تجہیز اور تکفین کے لیے کوئی شخص ان کے علاقے میں تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی لاش بالکل ایسے بے کفن بے دفن پڑی ہوئی تھی۔ اس علاقے کے اس ملک کے بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کیوں نہیں ہو رہی ہے، لوگ اس کو دفنا کیوں نہیں رہے ہیں، اس کے وارثین کہاں ہیں، اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ تو علاقے والوں نے کہا کہ حضور، یہ ایسا گنہگار شخص تھا، ایسا گنہگار شخص تھا کہ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کی تجہیز و تکفین کریں گے تو کہیں اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی عذاب میں نہ گرفتار کر لے، اس لیے کوئی بھی اس کی تجہیز اور تکفین کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری بات اپنی جگہ صحیح ہے، یہ گنہگار صحیح ہے، لیکن کم از کم مسلمان تو تھا، ایک مسلمان کا حق ہے کہ مرنے کے بعد اسے کفن دیا جائے، اسے دفن کیا جائے۔ چلو ٹھیک ہے، تم نہیں شریک ہوتے ہو نہ شریک ہو، لیکن کم از کم مجھے بتاؤ تو کہ اس کا گھر کہاں ہے، اس کے وارثین کہاں رہتے ہیں، اور اس کا ایسا کون سا گناہ ہے کہ تم اس کی تجہیز و تکفین کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو۔ علاقے والوں نے کہا کہ حضور، یہ ہر وقت دو ہی جگہ نظر آیا کرتا تھا، روزانے کا اس کا معمول تھا، یا تو شراب کے اڈے پہ یہ ہوا کرتا تھا یا طوائف کے کوٹھے پہ ہوا کرتا تھا۔ اب بتائیں، جس شخص کا شب و روز کا یہ معمول ہو تو اس کے تجہیز و تکفین میں ہم لوگ کیسے شریک ہوں جو اتنا گنہگار شخص ہو؟ بادشاہ نے کہا چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس کا گھر کہاں ہے تاکہ میں اس کی لاش کو اس کے گھر تک پہنچا دوں، اس کے گھر والے ہی کم از کم اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں۔ علاقے والوں نے بتایا کہ فلاں محلے میں اس کا گھر ہے۔ بادشاہ نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ اس میت کو اٹھاؤ، اس کے گھر لے کر چلو۔ وہ گھر لے کر جاتے ہیں تو گھر میں صرف اس کی بیوی تھی۔ جب اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی بے گور و کفن لاش کو دیکھا تو وہ چیخ پڑی، اور چیختے ہوئے روتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج، میں آپ سے منع کرتی تھی نہ کہ آپ یہ عمل نہ کریں، میں آپ سے کہا کرتی تھی نہ کہ آپ یہ کام نہ کریں، ورنہ جس دن بھی آپ کو موت آ گئی آپ کی لاش کو کوئی نہ کفن دے گا نہ کوئی دفن دینے والا نظر آئے۔ بادشاہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ سن رہا تھا، اسے حیرت ہوئی کہ باہر والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا گنہگار شخص تھا، گھر آنے پہ ماجرا ہی الٹا نظر آ رہا ہے۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ میری بہن بتا تو صحیح کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا، ایسا کون سا یہ کام کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے جنازے میں آنے کے لیے تیار نہیں، اس کو کفن دینے کے لیے تیار نہیں، اسے دفن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ حضور،
جو آپ کو محلے والوں نے بتایا ہے وہ صحیح کہا ہے. یہ یقیناً روزانہ شراب کے اڈے پر جاتے تھے, یہ یقیناً روزانہ طوائف کے کوٹھے پر جاتے تھے, لیکن یہ وہاں کسی گناہ کے لیے نہیں جاتے تھے, وہاں بدکاری کے لیے نہیں جاتے تھے, بلکہ یہ شراب کے اڈے میں اس نیت سے جاتے تھے کہ وہاں پیسہ دے کر شراب کی چند بوتلیں خریدتے تھے اور اسے زمین پر پٹک کر ضائع کر دیتے, اور یہ اپنے دل میں خیال کرتے کہ میں پوری مخلوق کو تو شراب پینے سے نہیں روک سکتا, لیکن کم از کم جتنی شراب ضائع ہو گئی ہے اس کے ضائع ہونے کی وجہ سے کچھ امت محمدیہ کے کچھ فرد تو اس گناہ سے بچ جائیں گے. بادشاہ نے پوچھا کوٹھے پہ جانے کا کیا ماجرا تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ روزانہ رات میں طوائف کے کوٹھے پر جاتے, دستک دیتے, جب طوائف نکلتی تو اس کے ہاتھ پہ اچھی خاصی رقم رکھتے اور کہتے کہ جو تیری کمائی تھی وہ میں نے تیرے ہاتھ پر رکھ دی ہے, اب خدا را آج رات کے لیے کسی بھی انسان کے لیے دروازہ مت کھولنا, اس نیت کے ساتھ کہ جو طوائف کی ضرورت تھی وہ میں نے پورا کر دی ہے, اب جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے تو کوئی بھی گناہ کے ارادے سے وہاں جائے گا وہ اپنے دروازے کو نہیں کھولے گی. لیکن عمل ایسا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شب و روز گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. پھر اس کی بیوی نے ایک بات کہی کہ میرا شوہر, میں اسے سمجھاتی تھی کہ یہ کام نہ کرو, لیکن ہمیشہ میرا شوہر یہ کہتا تھا اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ تم دیکھنا جس دن میں مر جاؤں گا میرے جنازے پہ وقت کا بادشاہ بھی حاضر ہوگا, وقت کے اولیاء وختاب بھی حاضر ہوں. میرے عزیزوں, اس بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ میری بہن, تیرا خاوند سچ کہتا تھا, یہ سچ کہتا تھا کہ جب میں مروں گا تو میرے جنازے پر بادشاہ حاضر ہوں گے. دیکھ وقت کا بادشاہ تیرے سامنے بیٹھا ہے, اور یقیناً یہ جس اعلیٰ مرتبے کا انسان تھا اور اس نے جو بات کہی اللہ رب العزت اسے یقیناً سچ کرے گا اور اس کے جنازے پر اولیاء اور قطب شامل ہوں گے. میرے عزیزوں, اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہ بندہ کتنی نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہا تھا, اللہ کے نزدیک کتنا عظیم کام کر رہا تھا, لیکن ہم زبردستی اس کی وجہ سے بدگمان ہو گئے, اس کے تعلق سے برا خیال باندھ لیا کہ یہ تو شراب پینے جاتا ہے, یہ تو طوائفوں کے ساتھ بدکاری کرنے جاتا ہے. میرے عزیزوں, جس کے تعلق سے ہم نے گمان باندھا اس کا ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہوا, اس کے اعمال میں کوئی خطا نہیں لکھی گئی, لیکن بدگمانی کی وجہ سے ہمارے برائی کا دفتر بڑھتا چلا گیا اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہو رہی. اس طریقے سے نہ جانے صبح و شام ہم کتنی بدگمانیوں میں مبتلا رہتے ہیں, نہ اس سے ہمیں کوئی روکنے والا نظر آتا ہے اور نہ اس کی سزا کیا ہوگی یہ کوئی بتانے والا نظر آتا ہے. میرے عزیزوں, بدگمانی ایسی شے ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کی ایمان کو ضائع کر دیتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں, بدگمانی سے بچو. کوئی کیسا بھی ہو, اللہ نے آپ کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا ہے. آپ اپنی فکر کریں, اپنی اصلاح کی فکر کریں, اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارا کردار کتنا اچھا ہے, ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں اور اسے کیسے بہتر سے بہتر بنایا جائے. لیکن ہم یہ چیزوں کو چھوڑ کر کس جانب متوجہ ہو گئے ہیں کہ دوسرا کیسا ہے, یہ آ رہا ہے تو کوئی گناہ کر کے آ رہا ہے, جا رہا ہے تو کوئی گناہ کرنے جا رہا ہے. ہم کوئی نیک خیال کسی کے تعلق سے نہیں باندھ سکتے. میرے عزیزو, اللہ نے منع کیا ہے, اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. کیوں؟ ان بعد الظن اسم, کیونکہ کچھ گمان ایسے بھی ہیں جو گناہ ہو جاتے ہیں. تم سوچو گے کچھ, حقیقت کچھ ہوگی اور بلا وجہ کا تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. میرے عزیزو, اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ. کسی شخص کو اللہ رب العزت ترقی دے دیتا ہے, وہ فقیر ہو لیکن چند دنوں میں اگر مالدار ہو جائے تو فوراً ہم بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس نے کسی حرام طریقے سے مال کمایا ہوگا تبھی اتنی جلدی یہ اتنا مالدار ہو گیا. میرے عزیزو, مالدار بنانا اور مالدار کو فقیر کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے, آپ کو اور ہمارا کام نہیں ہے. وہ ایک لمحے میں فقیر کو اٹھا کر تخت شاہی پر بٹھا سکتا ہے اور ایک لمحے میں بادشاہ وقت کو اٹھا کر زمین پر گرا سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, بدگمانی سے بچو, کسی کے بارے میں برا گمان باندھنے سے بچو, کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی کے بعد دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تجسسوا. آج سب سے زیادہ ہم اس چیز میں مبتلا, ہم لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں مشغول ہو گئے ہیں, جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم روئے زمین پر لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو, اللہ رب العزت تمہارے عیب پر پردہ ڈالے.
ہم صبح شام نہ جانے کتنا گناہ کرتے ہیں، تنہائی میں کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں اللہ ستار ہے اور کس قدر وہ ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے کہ سراپا گناہ میں ملوث ہونے کے باوجود بھی ہمارے عیب سے پردہ نہیں اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العزت میرے عزیزوں صفت ستاری کو، لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالنے کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں قحط پڑ گیا، لوگوں نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ حضور بارش کے لیے دعا کریں، ہم پریشان ہیں، خلق خدا پریشان ہے، ہمارے مویشیوں جانوروں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، چراگاہیں سوکھ رہی ہیں، تالاب سوکھ رہے ہیں، پانی سوکھ رہے ہیں، اور ہمارے جانور پریشان ہو رہے ہیں، انسان پریشان ہو رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم پر بارش انوار نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو ہم سب مل کر میدان میں استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، جو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تمام لوگ میدان میں جمع ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کرنی شروع کی۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، موسیٰ یہ جتنے لوگ نماز پڑھنے حاضر ہوئے ہیں اس میں ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے ایک عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج تک اس نے کبھی میرے حضور آ کر اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا ہے۔ یہ اس کے گناہ کی نحوست ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے پورے خلق خدا کو اس عذاب میں گرفتار کیا گیا ہے۔ جب تک وہ اس مجمع میں موجود رہے گا، جب تک وہ ان لوگوں کے درمیان رہے گا، بارش تم پر نہیں برسے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، کہنے لگے کہ ایک بندے کی وجہ سے پوری مخلوق پریشان ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے جو نماز پڑھنے آئے تھے کہا کہ جو بدبخت ایسا ہے جس نے عرصہ دراز سے خدا کے حضور ایک بھی سجدہ نہیں کیا ہے، نہیں ادا کیا ہے، وہ فوراً یہاں سے نکل جائے، کیونکہ اس کی نحوست کی ہی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم پر بارش روک رکھی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ صرف ایک ایسا ہے، اگر 100 لاکھ 2 لاکھ کا بھی مجمع ہو، اس میں سے کوئی ایک آدمی نکلے گا تو یقیناً یہ اس کے پردے کو فاش کرنا ہے، اس کے عیب سے پردے کو اٹھانا ہے، کیونکہ ہر انسان جان جائے گا کہ یہی وہ گنہگار ہے۔ جب حضرت موسیٰ کا اس نے کلام سنا علیہ السلام تو اس نے رب کے حضور پھر دعا کی، التجا کی کہ مولا میں اتنے زمانے سے تیری نافرمانی کرتا رہا، تیری بات نہیں مانا، تیرے حضور میں نے کوئی سجدہ نہیں کیا، کبھی تیری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا، میں ہمیشہ تیری نافرمانی کرتا رہا، لیکن تو نے آج تک میرے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، میری پردہ پوشی کی ہے، تو ستار ہے، مولا میں تیری ستاری کا واسطہ دیتا ہوں، آج بھی تو مجھے لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے، جس طریقے سے اب تک تو نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، آج بھی تو میرے عیب پر پردہ ڈال دے، مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں۔ یہ بندہ دعائیں کر رہا ہے اللہ کے حضور، ادھر حضرت موسیٰ نظارہ دیکھتے ہیں کہ بادل آیا اور بارش ہونے لگتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے کہ مجمع سے کوئی نکلا نہیں، دوبارہ دعا ہوئی نہیں، تو یہ بارش کیسے ہونے لگی، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس بندے کی نحوست کی وجہ سے بارش روک رکھی۔ حضرت موسیٰ نے پھر رب کے حضور دعا کی کہ مولا آخر ماجرا کیا ہے؟ تو نے کہا کہ اس مجمع میں ایک ایسا بندہ موجود ہے جو عرصہ دراز سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میرے حضور اس نے کبھی سجدہ شکر نہیں ادا کیا، اپنی جبین نیاز کو نہیں جھکایا، اور کوئی بھی مجمع سے نہیں نکلا، اور ادھر میں دیکھتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جس کی وجہ سے اب تک میں نے بارش روک رکھی تھی، اب اسی کی دعا سے میں تم پر بارش برسا رہا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ بات سنی تو آپ نے اللہ سے عرض کیا کہ مولا میں تیرے اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس خوش نصیب بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس کی دعا سے مخلوق پر تو نے اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا، مجھ سے دور تھا، میری کوئی بات نہیں مانتا تھا، تب میں نے اس کے راز کو فاش نہیں کیا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، اب تو وہ میرا اپنا بن گیا ہے، اب میں کیسے اس کے عیبوں سے پردے کو اٹھا دوں؟ عزیزان محترم،
रब तबारक व ताला ऐब पोशी को पसंद फरमाता है, लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम लोगों के बीच में बैठकर अपने घर वालों के, अपने भाइयों के, जिससे हमारी नहीं बनती है, हर किसी का ऐब बयान करते हुए नजर आते हैं, जबकि अल्लाह फरमाता है तुम दुनिया में रहकर अगर लोगों की ऐब पोशी करोगे तो मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल। लेकिन ये चीजें हमारे सामने नहीं है। वजह क्या है? लड़ाई से फुर्सत मिले तब तो हम इस बात की तरफ तवज्जो देना। अभी तो हमें लोगों की ईमान को जस्टिफाई करना है, अभी तो हमें यह फैसला देना है कि कौन मोमिन है कौन काफिर है। जब इस चीज से फुर्सत मिलेगी तब हम अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे। नहीं मेरे अजीजों, ईमान जस्टिफाई करने का हक आपको नहीं दिया गया है। सूफिया फरमाते हैं दूसरों की तरफ निगाह उठाने से बेहतर है कि अपने गिरेबान में झांको, अपनी बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि तुम अपनी बुराई को खत्म कर सकते हो, क्यों? तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारा कब्जा है, तुम अपने जिस्म के मालिक हो, तुम ये कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर कोई खराबी हो। इसलिए मेरे अजीजों, दूसरे की तरफ देखने से पहले अपने गिरेबान में झांको कि हमारे अंदर कितनी खराबियां मौजूद। आज हमारा हाल ये है कि हमारा सरापा गुनाहों में लथपथ है, गुनाहों में डूबा हुआ है, और हम दूसरे के ईमान को जस्टिफाई कर रहे हैं, दूसरे के ईमान के बारे में फतवे दे रहे हैं कि इसका ईमान सलामत है कि नहीं। मेरे अजीजों, मैं एक बात कहूं, इब्लीस जिसे आज हम कहते हैं ना, किसी ज़माने में इसका नाम अज़ाज़ील हुआ करता था। ये फरिश्तों का सरदार हुआ करता था, फरिश्तों का उस्ताद था, अल्लाह का ऐसा आबिद और जाहिद बंदा था कि रिवायत बताती है कि पूरे रूए ज़मीन पर अगर इसके सजदे को रखा जाए तो एक राई रखने की जगह ना बचे। इसने क्या कुफ्र किया था? किस वजह से रांदे बारगाह हुआ? किस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हुजूरी से इसे भगा दिया, अपनी बारगाह से इसे दूर कर दिया, और हमेशा के लिए लानत का तौक इसके गले में क्यों डाला? है किसी के पास जवाब? कुरान मुक़द्दस कहता है कि इसके अंदर तकब्बुर पैदा हो गया था, इसने अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर दिया था, अपने आप को बेहतर समझना शुरू कर दिया था, और इसी बेहतरी ने उसे मार दिया, इसी तकब्बुर ने उसे बर्बाद कर दिया। मैं एक सवाल यहाँ करना चाहता हूँ मेरे अजीजों, शैतान ने अपनी पूरी जिंदगी में कितनी बार तकब्बुर किया है? कितनी बार उसने कहा कि मैं बेहतर हूँ? सिर्फ एक दफा अल्लाह ने हजरत आदम के सजदे का हुक्म दिया, उसने कहा अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, नहीं सजदा कर। शैतान ने एक दफा कहा, उसने अल्लाह की वैदानियत का नहीं इनकार किया कि अल्लाह एक नहीं है, उसने आदम की रिसालत का भी इनकार नहीं किया कि आदम नबी नहीं है, उसने खाली ये कहा कि मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं इससे बेहतर हूं, और बेहतर कभी अपने से कमतर को सजदा नहीं करता। किसी चीज का इनकार नहीं किया, लेकिन उस एक तकब्बुर ने उसके तमाम जिंदगी के अमाल को बर्बाद कर दिया। मेरे अजीजों, सोचो, हमारा सरापा तकब्बुर में भरा पड़ा है, हम तकब्बुर में घिरे हुए हैं, तकब्बुर के दलदल में फंसे हुए हैं, फिर भी हम समझते हैं हमारा ईमान सलामत है। अरे वो शैतान इबादत करके, इतनी इबादत करके एक तकब्बुर की वजह से ना बच सका। सिर्फ एक बार उसने पूरी जिंदगी में कहा कि मैं बेहतर हूं आदम से, उसका ईमान जाये हो गया, उसकी अमाल जाये हो गए, सारी नेकियां उसकी खत्म कर दी गई। हम जो शबो रोज ये नारा लगाते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, मेरे अजीजों जरा सोचो रब के हुजूर तुम्हारा क्या हाल होने वाला। इसलिए बुजुर्गाने दीन की तालीम में ये फर्क है कि उनके यहां सबसे पहले तालीम ये दी जाती है कि अपने अंदर ये मादा पैदा करो कि अपने आप को सबसे कमतर समझ सको, चाहे उम्र में तुमसे छोटा कोई हो, चाहे उम्र में तुमसे बड़ा कोई हो, अपने आप को हर किसी से अर्जल समझो, हर किसी से कमतर समझो, तभी तुम्हें अल्लाह के हुजूर कोई कामयाबी मिल सकती है। लेकिन आज ये तरबियतें कहां रह गई हैं, ये तालीमात कहां रह गई हैं? हम नूरानी कायदा भी पढ़ लेना तो अपने आप को अल्लामा और फहामा समझते हैं, हमें फाइल और मफूल का पता नहीं होता है, लेकिन लोगों के दरमियान बैठते हैं तो ये समझते हैं कि पूरी कायनात हमारे आके दस्तबोसी और कदमबोसी करे, हम उस मर्तबे पर अपने आप को समझते हैं। जबकि सूफिया इकराम का हाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें मशहूर और मारूफ भी कर दे तो वो खल्के खुदा से भागते हुए जंगल की राह लेते नजर आते थे ताकि लोग मुझसे दूर रहें और रब से जो मेरा राब्ता है उसमें कोई कमी ना है। लेकिन हमारा हाल क्या है? क्या हमें कोई अल्लाह के हुजूर से सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि तुम अल्लाह के बरगजीदा बंदे हो, लेकिन तकब्बुर का आलम यह है कि हम अपने से बेहतर किसी को समझने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे अजीजों, आजिज़ी पैदा करोगे अल्लाह खुद तुमको बेहतर कर देगा, तुम्हें बेहतर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कम से कम करो तो अपने अंदर पैदा।
हमें तो इस चीज़ से फुर्सत नहीं है कि हम दूसरों के ऐब को तलाश करें, हम दूसरे की बुराइयों को तलाश करने में लगे हुए हैं, दूसरे की कमियों को तलाश करने में लगे हुए हैं, और ये दूसरों के चक्कर में हमारा सरापा बर्बाद होता जा रहा है, हम उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे। मेरे अजीज़ों, अपनी फ़िक्र करो, अपने अमाल की तरफ देखो। रब के हुजूर खड़े होगे ना तो रब तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे पड़ोस में जो रहता था उसका ईमान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। नहीं, ये पूछेगा कि बंदे, मैंने तुझे 30 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र दी है, क्या नेकियां लेकर मेरी बारगाह में आया है? मैंने तुझे ये उम्र दी है, इसे तूने अपनी उम्र को कितनी नेकियों में ज़ाय किया है और कितनी बुराइयों में ज़ाय किया है, नेकियों में गुजारी है और बुराइयों में ज़ाय किया है। ये पूछेगा आपके बारे में, आपसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल करेगा, दूसरों के बारे में आपसे नहीं पूछेगा। इसलिए अपनी इस्लाह की कोशिश करो। खुद की इस्लाह पे हर इंसान उतर आए तो खराबी खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी। लेकिन आप अपने को छोड़ के दूसरों की इस्लाह की कोशिश करेंगे और अपनी की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे तो कभी भी किसी की इस्लाह नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि पहले अमली सूरत बनकर दिखाना पड़ता है। सरकार से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 साल तक नबूवत का ऐलान नहीं करवाया, उसमें हिकमत ही यही थी कि पहले सरकार की ज़ात को मनवा दिया जाए, क्योंकि जब लोग ज़ात को मान लेते हैं तो फिर बात को मानने में वक्त नहीं लगता है। आज हमसे बात मनवाने में लगे हुए हैं, ज़ात की फिक्र ही नहीं है, क्योंकि आमाल ही वैसे नहीं है तो हम आमाल की बात क्यों करें। रब्बे करीम से दुआ है कि मौला ताला हम सबों को अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, और जितने भी इस तरीके के गुनाह हैं, ऐबजोई है, बदगुमानी है, गीबत है, चुगली है, मौला इन तमाम गुनाहों से हम सबों को बचने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और बुजुर्गान दीन के तरीके पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।